میں بار بار حج عمرہ کرتا رہا ہوں، بار اپنے احرام میں خوشبو لگائی، اچھا نہیں کہ صدقہ خیرات کر دیں۔ یہ روز تو حج کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو کہیں کس جگہ ہوتے ہیں۔ حج کے بارے میں سمجھائے ہیں، عصر کے بعد افضل یہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت بھی نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ کوئی مجبوری ہے، جانا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے جی مجھے بہت زیادہ کہ عورتیں خود آ کے ہاتھ مارتی، اللہ ہدایت دے۔ بھائی رش ہے، کوئی عورتیں پاگل تو نہیں ہوگی، نہ تم کوئی ایسے خوبصورت جوان ہو کہ لوگ پاگل ہوئے ہیں۔ میں حج بدل کر رہا ہوں، اور تمتع اگر تمتع کریں، جس کا حج ہے اس نے اجازت دی ہے تمتع کر سکتے ہو، یا اپنے پیسے سے کر رہے ہو تب بھی کر سکتے ہو۔ آپ نے مدینے جانا ہے، اگر آپ تمتع کا عمرہ کر چکے ہیں، واپس آئیں، اگر ٹائم ہو تو پھر بھی عمرے کا احرام باندھ کے آ جائیں، ورنہ وہیں سے حج کا احرام باندھ لیں۔ عمرہ پہلے کر چکے ہیں، تمتع ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کے آئیں، عمرہ کر کے پھر حج کا احرام باندھیں۔ حج کی قربانی جو ہے ماں سوا مکے کے کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ نکاح سے احرام نہیں باندھا، ایسے گزر گیا، ابھی حج پڑھو، حج کے بعد عمرہ بھی کرنا، اور دم جرمانہ بھی دینا، اور دم کے پیسے نہ ہوں تو پھر 10 روزے رکھنا۔ مینا حدود حرم میں ہے، بالکل حدود حرم میں ہے۔ نہیں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کہو نا یار، حاجی بھی کبھی رکتا ہے کسی سے؟ 500 آدمی کے سر پہ گزر کے آئے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حرام ہے۔ مینا حدود حرم میں ہے جی، بالکل حرم میں ہے۔ اگر آپ کو مکے میں 30 دن ہو گئے ہیں یا 30 دن ہو جائیں گے، آپ مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں۔ کہتے جی کہ پاکستان میں لوگ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہتے ہیں وہ 3 نہیں 1 ہوئی ہے۔ بہرحال ان کی غلطی ہے، پوری امت کا اسی پہ اجماع ہے، ائمہ 4 کا اسی پہ اجماع ہے کہ 3 ہوتی ہے، 1 ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں یا احرام کے بغیر طواف کے دوران حتیم کے اندر سے نہیں آ سکتے، ورنہ طواف نہیں ہوگا۔ عمرے سے طواف زیادہ کریں، زیادہ ثواب ہے، لیکن قسمت سے آئے ہیں، عمرے بھی کریں، طواف بھی کریں، سب کچھ کریں۔ تمام انبیاء اپنی قبور مبارک میں زندہ ہیں۔ جب شہداء زندہ ہیں تو نبی کی شان تو شہید سے کروڑ درجے اونچی ہے۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کفر کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں من تسحر فقد کفر، جو جادو کرتا ہے گویا وہ کافر ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اگر اسلامی حکومت ہے تو ان کو بتلا دیں، انشاءاللہ سارے اس کے جادو وادو 3 دن میں نکال دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سزائے بہت۔ میں نے صفا کے دوران پہلے 2 چکر تیز دوڑ کے کیے، پھر 2 چکروں کی تلافی کے لیے 2 چکر کیے، پھر سبز لائٹ کے دوران تیز دوڑا، 7 کے بجائے 9 چکر ہو گئے۔ 2 تمہیں جرمانے کے ہو گئے اور 7 تمہاری ادا ہو گئے۔ وہ تو تم نے خود مسئلے بنائے نا کہ یہاں تیز دوڑا، یہاں تیز نہیں دوڑا، لہذا 2 چکر اور لگاؤ، وہ سزا ہو گئی نا تمہیں۔ باقی 7 جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ صدقہ کر لیا، اچھا کیا ہے، غلطی کی ہے آپ نے۔ بھائی لائٹوں کے درمیان تیز تیز چلنا ہے،
دوڑنا نہیں ہے۔ اگر ماہواری کے بعد ایام ختم ہو گئے لیکن بیماری ابھی تک وہ یعنی بلیڈنگ باقی ہے تو میری بیٹی 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، 10 دن کے بعد چاہے خون آتا رہے وہ استحاضہ ہے، آپ پاک ہے، غسل کریں، نماز پڑھیں، طواف کریں، عمرہ کریں، سب کچھ کریں۔ حالت احرام میں خوشبو والی چیز کھانا نہیں کھانی چاہیے، اگر خوشبو غالب ہے تو نہ کھائیں۔ مسجد عائشہ دی عمرہ حضور کا حکم ہے، بی بی عائشہ نے عمل کیا ہے، اس سے بڑی دلیل بھی آپ کو چاہیے؟ قول رسول ہے اور عمل سیدہ عائشہ۔ میرے یہ والد گھر سے نکلے اور واپس نہیں آئے، بہرحال آپ انتظار تو کریں ان کا، لیکن اگر 3 سال سے زیادہ کوئی گم ہو جائے تو عورت کو نکاح ختم کرانے کا اختیار ہے کہ وہ قاضی کو جا کے درخواست دے۔ حرم شریف میں، مکے میں یا مدینے میں تصویریں نہ بنایا کریں، اچھی بات ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت طواف جو پڑھنے ہیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر کسی نے پڑھ لیے ہیں تو ہو جاتے ہیں، کوئی کفر اسلام کی لڑائی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ جب چاروں امام برحق ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے اور باقی کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ دونوں کے پاس حدیث ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک واجب نہیں ہے کہ صحابی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے جانور اپنا ذبح کر لیا لیکن کنکری نہیں ماری، فرمایا ارم فلا حرج، جا کے مارو، کوئی حرج نہیں۔ تو وہ اس حدیث کو حجت پکڑتے ہیں کہ جس نے پوچھا فرمایا کہ جاؤ کرو لا حرج، جاؤ کرو لا حرج۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ حضور کا اپنا عمل ترتیب ہے یا بغیر ترتیب کے ہے؟ حضور نے خود کیا کیا؟ آپ نے پہلے کنکری ماری، اس کے بعد آپ نے قربانی کی، اور اس کے بعد آپ نے سر پہ اس طرح پھرایا، تو حضور کا اپنا عمل جو ہے وہ تو ترتیب ہے نا۔ وہ تو زندگی میں پہلا حج تھا، اگر کسی سے غلطی ہوئی تو حضور نہیں جان دیتی، لیکن آپ یہ تو نہیں ہے کہ پہلے ہی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں، بکری ذبح نہیں کر سکے ہیں پھر جا کے بینک کو دے دیں، لیکن کوشش تو کرو نا۔ عمرے میں طواف کے بعد جو نفل پڑھیں گے وہ سر سے کپڑا اتار کے پڑھیں گے، تو احرام باندھا ہوا ہے نا۔ کہتے جی کہ بیت اللہ میں بار بار حاضری کے باوجود کیفیت نہیں تبدیل ہوتی، بہرحال انشاءاللہ کوئی نفاق نہیں ہے، لیکن اتنا عرصے کا جو گند پڑا ہوا ہے اس کو نکلنے میں بھی وقت تو لگے گا نا، 1 منٹ میں تو صاف نہیں ہو جاتا نا۔ ساری زندگی کے جھوٹ اندر کھڑے ہیں، نفاق اندر کھڑا ہے، اور ہر بدکاری اندر کھڑی ہے، تو اب دھلنے میں ٹائم تو چاہیے نا۔ تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ کعبے پہ نظر رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، بہت جلدی انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ اگر کسی نے طواف زیارت سے پہلے حج کی سعی نہ کی ہو تو اسے طواف زیارت احرام میں کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، احرام ہمارا کنکری مار کے قربانی کر کے سر منڈا کے کھل گیا۔
مینا مزدلفہ جو ہے جی، مینا جو ہے وہ تو مکے کا تقریباً حصے داخل نہیں ہے، اس کی بلدی الگ ہے، اس کی الگ ہے، اس کا امیر الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ پاکستان سے حج کرنے آئی ہے جو کہ حمل سے تھی، 1 مہینے کا حمل جو ہے گر گیا، اب وہ 40 دن تک تو پاک، کس نے کہا آپ کو 40 دن تک؟ جس دن خون بند ہو جائے وہ پاک ہو گئی، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے۔ یہ تو جاہلوں کا مسئلہ ہے کہ 40 دن کے بعد پاک ہوگی۔ جس دن خون بند ہو گیا چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے وہ پاک ہے۔ وہ تو ہے کہ اگر خون بند نہیں ہوا تو 40 دن تک انتظار کریں گے۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ نماز جنازہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بارہ مطاب میں بھی ہوتی ہے۔ حاجی عرفات والے دن روزہ نہ رکھے، خلاف سنت ہے۔ عورتوں کا نماز اپنی بلڈنگ میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ حرم آنا چاہیں تو ان کو منع بھی نہ کریں۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ۔ مسجد الحرام میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری سے گزرنا ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ مرد ہوں یا عورت ہوں، مکے کی عبادت افضل نفلی عبادت میں طواف ہے، چونکہ باقی ہر عبادت پوری دنیا میں ہو سکتی ہے، طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کفارے میں دم پڑ گئی خود نہیں کھا سکتا۔ نماز کے نفل جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا جو کھڑا ہو سکتا ہے پھر بیٹھ کے نفلیں پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ اگر 11، 12، 13 کو مینا میں رات رہنے کی جگہ نہ ہو تو پھر مکے میں آ سکتا ہے، کنکری مار کے آ سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ رحمت کیا ہے، تمہیں نہیں پتا یہ رحمت ہے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بارش برسی یہ رحمت ہے، اللہ نے تمہیں کھانے کی توفیق دی ہے یہ رحمت ہے۔ رحمت سے ہی تو عبادت ملتی ہے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو عبادت کہاں کرو گے؟ اگر اللہ کا عذاب ہو رحمت کے بجائے تم عبادت کیسے کرو گے؟ یہ بھی تو رحمت ہے کہ ہم حج پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیمہ جو ہے وہ مزدلفہ کی حدود میں، مجبوری ہے کیا کریں، جگہ نہیں پوری ہوتی، اس لیے جیسے صفیں صفوں سے ملتی جاتی ہیں وہ خیمے بھی خیموں سے مل رہے ہیں۔ کوشش یہ کرنا کہ دن میں اپنے خیموں میں آرام کرو، رات کو مینا کی حدود میں آ جاؤ، کنکریاں بھی مارو اور رات کا کچھ حصہ بھی وہاں گزار دو۔ کہتے جی دیوبندی لوگوں کو لوگ وہابی کہتے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کیا چڑھنے والی کون سی بات ہے؟ وہاب اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ والے، وہابی کا معنی اللہ والے، چونکہ یا وہاب ہو یا وہاب اللہ کا نام ہے، تو جو وہابی بنے گا اللہ والا بن جائے گا، اور اگر وہ حلوائی ہے تو گلابی بن جائے گا، وہابی نہیں بنے گا۔ اگر حرم کی حدود سے باہر نکل جائے، آپسی احرام باندھ کے نہیں، حدود سے نہیں نکل، اگر میقات سے نکل جاؤ تو پھر احرام ضروری ہے۔ احرام کی حالت میں لیکوڈ صابن سے ہاتھ دھو لیا، 2-4 ریال خیرات کر دو، رفع یدین کریں تو الحمدللہ اور نہ کریں تو الحمدللہ۔ محدثین نے دونوں باب باندھے ہیں، کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو لیتے ہیں جو نہ کرنے کے بارے میں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نماز سکون کا نام ہے۔ امام کے پیچھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قراءۃ الامام قراءۃ لہ، زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، دعا کرو۔
عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، فرض نماز پڑھ سکتی ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہ آئے، اگر بیٹھی ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ اگر گزشتہ زندگی کی نمازیں قضا، توبہ کرو پھر پڑھتے رہو۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کب کریں، چاہے ایک دن میں 10 کرو، یہ تو ہمت پر ہے، لیکن ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ کہتے جی کہ سب کی موت کا ذکر ملتا ہے لیکن شیطان کی موت کا ذکر نہیں ملتا، تمہیں کیا فکر ہے؟ بھائی مجھے سمجھایا بھی کرو نا، سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی تمہیں غم کھا رہا ہے کہ کب مرے گا، اور مر گیا تم جو ہو۔ ایک آدمی میرے پاس ہے، پرانی بات ہے، کہتے ہیں مکی صاحب یہ حدیث مبارک ہے کہ جب رمضان ہوتا ہے تو شیاطین جو ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن ہم تو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، تو شیطان تو بندے ہونے کا جناب، شیطان بندے، آپ تو کھلے ہوئے ہیں نا۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں ہوتے ہیں، انسانوں میں ہوتے ہیں، وہ جنوں والے بندے ہوئے ہیں نا، آپ جو موجود ہیں ان کا کام چل رہا ہے بغیر تنخواہ کے۔ بھائی اللہ کے بندے، کل من علیہا فان، ابلیس بھی مرے گا۔ اس نے کہا تھا الی یوم یبعثون، اللہ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک تمہیں مہلت ہے کہ میرا وقت میں نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، تو معلوم ہے، تمہیں معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اپنی موت کا پتہ ہے کب ہوگی؟ ایسے بچوں والی باتیں کرتے ہیں بس۔ کہتے ہیں کہ حدود حرم میں مشرک داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ شیعہ بھی میرا بھائی، بات یہ ہے کہ قرآن کا حکم یہی ہے۔ اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، حضور کی ہم سارے اتباع کر رہے ہیں۔ حضور نے ہمیں فرمایا داڑھی رکھو، مجھ سے کٹاؤ، ہم سارے حکم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میری نمازیں 5 ادا کرو، اور نمازیں مسجد میں جماعت سے ادا، ہم عمل، تو اسی لیے حکم تو یہی ہے کہ مشرک نہ آئے، لیکن چوری چھپے آ جاتے۔ اور پاسپورٹ پر تو یہ لکھا نہیں ہوتا کہ مسلمان ہے یا مشرک ہے یا شیعہ ہے یا قادیانی ہے، وہاں تو مسلم لکھا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ اس کو مہر لگا کے بھیجتے ہیں کہ جناب ہم گارنٹی دیتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ تو پھر یہ کیا کریں بیچارے، ان کے پاس ایکس رے تو ہے نہیں کہ لگا کے دیکھیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جو ہیں وہ تو عام جیسے آج بھی، جیسے آج کل، اس زمانے کے تو سنا ہے کہ پاؤں بڑے ہوتے تھے، میں تو دیکھے نہیں، میں کیسے فیصلہ کروں؟ باقی اللہ کے بندے، یہ تو ہاتھ لگا لگا کے لوگوں نے جناب چاٹ لیا ہے، اسی لیے دیکھا نہیں شیشہ لگا ہوا ہے، ورنہ تو حاجی اس کو کہیں چھوڑتے۔ کسی کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں اگر وہ معذور ہے، بیمار ہے، مر گیا ہے۔ حضرت امام حنیفہ امام جعفر کے شاگرد تھے تو الحمدللہ، لیکن امام جعفر نے اپنی فقہ تو کوئی نہیں بنائی۔